ہمارا جو اگلا عنوان ہے دعوت اللہ، نکات، اہمیت، طریقہ کار، تیاری، استقامت، صحابہ کرام کی دعوتی سرگرمیاں، اسے پیش کریں گے محترم ناظم ضلع جناب رفیق احمد صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محمد ظفر انصاری صاحب، سیکریٹری حلقہ مہاراشٹر، اور تمام رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز شرکا، ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ابھی جو میری طرف عنوان ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس میں دعوت کے معنی کیا ہے، دعوت کی کیا اہمیت ہے، اس کی ہم نے کیسے منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے نکات کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوت کا کیا طریقہ تھا، ان کی کیا سرگرمیاں تھیں، ان نکات پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ عزیزان اکرامی، اس میں سب سے پہلی چیز ہے دعوت، اور دعوت کے معنی ہے بلانا۔ دعوت سے مراد ہے بلانا۔ برادران وطن کو یا غیر مسلموں کو، غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی مکمل بندگی کے لیے بلانا یعنی دعوت ہے۔ پھر دوسری چیز ہے تبلیغ۔ تبلیغ سے مراد، اس کے ویسے معنی ہے پہنچانا، تبلیغ سے مراد پہنچانا، اور دعوت سے مراد ہے بلانا۔ اب تبلیغ سے مراد پہنچانا، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات سارے انسانیت تک پہنچانے سے مراد ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ رفقۂ محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی 66 نمبر کی آیت کی تلاوت کی ابتدا میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ براہ راست خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والی امت مسلمہ سے یہ خطاب ہے کہ پہنچا دیجئے۔ اب کیا پہنچا دیجئے؟ جو کچھ تم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ تک جو کچھ پہنچا ہے وہ ساری دنیا تک پہنچا دیے۔ یہاں پر پہنچانے کا حکم دیا ہے، آرڈر ہے اللہ کا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ دیکھیں، بہت بڑی وعید، وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر وارننگ دے رہا ہے، اگر آپ اس رسالت کے حق کو ادا نہیں کرتے، اگر جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک اگر نہیں پہنچاتے تو گویا تم نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔
پھر لیکن اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا اگر تم ایسا کرتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں جو کچھ تم تک پہنچا ہے وہ اگر سارے انسانوں تک اگر پہنچاتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ اب شر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، جو کچھ ابھی دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ نہیں دکھانے والا، جو انکار کرنے والے ہیں وہ انکار ان کو راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان اکرامی، دعوت، تبلیغ، پھر اس کے بعد یہ کہ تبلیغ میں اسلام کا لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، اور دعوت میں ہم ذاتی طور پر کسی فرد کو اسلام کی خوبیاں بیان کر کے اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ اب دونوں کے اندر یہ کمپیریزن ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے درمیان۔ رفقائے محترم، دعوت کی کیا اہمیت ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دعوت اللہ فرض ہے، یہ کمپلسری ہے۔ ابھی ہم نے سورہ مائدہ کی 66 نمبر کی آیت میں سماعت فرمایا کہ پہنچا دو، مطلب پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مطلب یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی 143 نمبر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بتایا ہے۔ امت وسط یعنی درمیان کی امت۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ رفقائے محترم، وہاں گواہی دینا ہے، درمیان کی امت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ تک پہنچا دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ساری دنیا تک اس کو پہنچائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی لے لیا، اور ہم کو اب حشر کے دن گواہی دینا ہے ساری لوگوں پر، بچے ہوئی امت پر۔ ہم نے گویا ان کے تک اسلام کی دعوت پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ پھر سورہ حج کی 78 نمبر کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پھر وہاں پر واپس یاد دہانی کی گئی ہے۔ پھر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کی طرف بلانے کا یہاں پر پھر حکم دیا گیا، اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ پھر یہ کہ ہماری دنیا کے اندر حیثیت کیا ہے، امت مسلمہ کی دنیا کے اندر حیثیت ایک بندے کی ہے، اللہ کے بندے کی ہے، غلام کی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس آقا کی بندگی کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا، اور اس کا حکم ہے کہ تم پہنچا دو سارے انسانوں تک۔ تو اس ناطے بھی، ہماری حیثیت کے ناطے بھی ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم نے دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ رفقائے محترم، تمام انبیاء کرام نے، تمام نبیوں نے آخرت کی یاد دہانی کی، اپنے پیرویوں کو، اپنے امتیوں کو آخرت کی یاد دہانی کی، ایک اللہ کا تعارف کرایا اور آخرت کی یاد دہانی کی۔ اب ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ زندگی بھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اس فریضے کو انجام دیں۔ پھر اگلی کڑی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جو ڈیوٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ڈیوٹی ہمیں انجام دینی ہے۔
اب قیامت تک جب جب بھی اس دھرتی پر بگاڑ آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس بگاڑ کو دور کرنا ہمارے پاس نسخہ کیمیا ہے، قرآن مجید موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم خاتم النبی نے جو ہم تک پہنچایا ہے، ہم دنیا تک پہنچائے اور اس بگاڑ کو دور کریں۔ پھر یہ کہ حجۃ الوداع کا پیغام، حجۃ الوداع کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، ان سے گواہی دی کہ کیا میں نے آپ تک اسلام کا پورا پیغام پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے شہادت دی، گواہی دی کہ بے شک آپ نے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا تھا، آپ پر نازل کیا گیا تھا، آپ نے وہ پورا کم حق کو پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر اللہ کو گواہ ٹھہرایا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر خطاب کیا کہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ تو اسی کا نتیجہ ہے رفقا محترم کہ جس کا رخ جدھر تھا صحابہ کرام کا، ساری دنیا میں نکل پڑے، اور ہو سکتا ہے کچھ صحابہ کرام کا رخ ہندوستان کی طرف ہوگا اور وہ ادھر آئے اور پھر یہاں پر اسلام کی دعوت دی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری حیثیت خلیفہ کی ہے، ہماری حیثیت خلیفہ کی ہے، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کے احکامات کو اس کے زمین پر جاری و ساری کرنے والا کی ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہماری حیثیت خلیفہ کی ہے، نائب کی ہے۔ تو اس ناطے بھی ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہے اس کو اس زمین پر جاری و ساری کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ پہنچا دیجیے، مطلب دعوت کا کام جو کچھ کرنا ہے کر کے۔ پھر آخری چیز یہ کہ آخرت کی جواب دہی، آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے کہ یہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ان ساری حیثیتوں سے جو کچھ ابھی ہم نے غور فکر کیا، ان تمام حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرنے والا ہے۔ ایک امتی کے ناطے، ایک خاتم النبی کی امتی کے ناطے، ایک خلیفہ کے ناطے، اور پھر جو ہم پر ڈیوٹی عائد کی گئی ہے ان تمام حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب ہم کو دینا ہے، اور ان تمام دعوت کا جو مقصد ہے اس کا رضا الہی اور فلاح آخرت ہے۔ یہی ہے وہ کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائے۔ رفقا محترم، پھر اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، بالفرض اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے سورہ محمد کے اندر، سورہ محمد کی 83 نمبر کی آیت میں، کہ اگر تم نے دین میں تعاون نہ کرنے، اگر دین میں تعاون نہ کرنے، مدد نہ کرنے، پیغام پہنچانے سے روگردانی کرنے، اگر تم پیغام نہیں پہنچاتے اور پیغام پہنچانے سے روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا اور وہ تم جیسی نہیں ہوں گی۔ عزیزان اکرامی، غور کیجئے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کرنے والا ہے، ہم کو بدلنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بدلنے کا کیا طریقہ ہے آپ سب جانتے ہیں، وہ عذاب اس قوموں کو ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی مثالیں ہم دنیا کے اندر آج دیکھتے ہیں، لیکن وہ امت مسلمہ کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا نہیں ہے، بتدریج۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری جگہ پر وہ ریپلیس کرنے والا ہے، دوسری قوم کو کھڑے کرنے والا ہے، اور وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے جو دعوت کا اگر کام نہیں کرتے۔ رفقا محترم، اب ہم آگے کے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم دعوت اللہ، دعوت کی تیاری کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنی ہوں گی، خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ یہ جس طریقے سے بزنس کے لیے کیپٹل امپورٹنس رکھتی ہے، اپنی اہمیت رکھتی ہے، جتنا ہمارا کیپٹل، جتنا ہمارا سرمایہ ہوگا اتنا ہمارا بزنس نفع بخش ہوتا ہے، اسی طرح دعوتی کام کے لیے اخلاص پونجی کا کام کرتی ہے، کیپٹل کا کام کرتی ہے، سرمایہ کا کام کرتی ہے۔ تو رفقا محترم، یہ بہت بڑی پونجی ہے۔ خلوص ساری دنیا کے لیے، سارے دنیا کے لوگوں سے محبت کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔
اور انبیاء اکرام نے اپنی امتوں سے اس تعلق سے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. انبیاء اکرام نے یہ کہا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے جن لوگوں کی طرف وہ دعوت دینے کے لیے چاہتے, اور ان کا اجر تو اللہ کے پاس میں ہے کر کے. پھر دوسری چیز ہے تڑپ. جیسے ایک ماں اپنے زندہ بچے کو آگ میں اگر جلتا دیکھے تو اس کی کیفیت کیا ہوں گی؟ چیخ نکلیں گی, جان نکل جائیں گی اس کی, اور وہ حتی الامکان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اپنے بیٹے کو, اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے. رفقائے محترم, بس یہی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, تب ہم دعوتی کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. پھر جہاں تک بھارت یا ہندوستان پر اگر غور فکر کریں تو یہاں پر اکثریت کا جو مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے, اور ہم سب کے علم میں ہے کہ آرین جو ایران سے آئے وہ مذہب ہے. آرین ایران سے آئے, دوسرے دراوڑ وہ یمن سے آئے, اور ان دونوں نے مل کر آپس میں مل کر ایک مذہب قائم کیا, ایجاد کیا, جس کا نام ہے ہندو مذہب. مطلب اس کا اوریجن باہر سے ہے. ہندو مذہب کا اوریجن باہر سے ہے. ایران سے آنے والے آئرن اور یمن سے آنے والے دراوڑ, ان دونوں کا کمبینیشن ہو کر یہ مذہب یہاں پر بنا ہوا ہے. رفقائے محترم, دعوتی کام کی ہم تیاری کیسے کریں؟ جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے شروع کریں. ہم یہ کام اپنی اصلاح سے شروع کریں. دعوتی کام بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے مضبوط تیاری کی ضرورت ہے. اب وہ تیاری کہاں سے شروع ہوئی ہم سب کے علم میں ہے. قرآن مجید جو علم کا سر چشمہ ہے اس کو بغور ترجمہ تفسیر سے ہمارا مطالعہ, قرآن حدیث کا ہمارا مطالعہ, مطلب یہ کہ ہم اپنی مدر ٹنگ میں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, تبھی ہم وہ بات مؤثر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ٹیچنگس ہے اسلام کی, جو دعوت دینا ہے ہم کو, توحید, رسالت, آخرت, اس کو اچھی طرح ہم معلوم کر لے, اس کے ڈیٹیلز معلوم کر لے, اس کی ٹرمینالوجی. مثال کے طور پر اگر ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں تو توحید, رسالت, آخرت, یہ تین نکاتی ہماری بنیادی دعوت ہوں گی. تو اس کو مراٹھی میں کیا کہتے ہیں, انگریزی میں کیا کہتے ہیں, تو ہندی میں کیا کہتے ہیں, وہ یہ ٹرمز اچھی طرح یاد کر لے, اور یہ تینوں نکات ہمیں پیش کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ دعوت کا کام بہت بڑا کام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری ہمارے بھائی تو ہمت بھی نہیں کرتے, بلکہ وہ گمان بھی نہیں کرتے کہ ان تک کیسے جائیں گے اور کیسے دعوت دیں گے کر کے. لیکن ہم سب ماشاءاللہ یہاں کیڈر موجود ہے. تجربہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر کے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اور وہ ان تک بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ بڑا کام ہے, اس کے لیے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے, تہجد کا اہتمام کرتے, وہاں دعا کرتے امت قوم عوام کے لیے, اور پھر نکلتے. اور پھر یہ کہ ہم نے, چونکہ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں, ہم نے ان کی مدر ٹنگ میں دعوت دینا چاہیے. یہاں کی مدر ٹنگ مراٹھی ہے, مراٹھی میں ہم نے دعوت دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. جن علاقوں میں دعوت کے لیے بھیجتے تو وہ ان کی زبان کو یاد کروا دیتے. اور ہمارا مشاہدہ یہاں پر بھی ہے کہ وہ لوگ جو مشنریز ہے, جو عیسائی بھائی ہے, یہاں پر جو دعوت کا کام کرتے ہیں خصوصاً مہاراشٹر کے اندر, تو وہ دوسرے علاقوں سے آتے, وہاں کی مدر ٹنگ سیکھتے ہیں اور وہ دعوتی کام کرتے ہیں. پھر یہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مخاطب کی ڈیٹیلز, جس کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز ہم نے پتہ کر لینا چاہیے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کی عادتیں کیسی ہے, اس کی رسم و رواج کیسا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, وہ سارا ڈیٹیلز ہم نے پہلے پتہ کرنا چاہیے. اس کی تیاری کر کے ہی ہم نے میدان میں اترنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہے دیگر مذاہب کا مطالعہ. ہندوستان کے اندر خصوصاً ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر کون کون سے مذاہب ہے اکثریت والے, ان تمام مذاہب کا اوریجن سے لے کر آج تک کے کا ہم نے مطالعہ کرنا چاہیے. اور ان کے مذہبوں کا, ان کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پھر اس کے حساب سے ہمیں دعوت دینے میں آسانی ہوگی.
رفقۂ محترم، ہمیں جو دعوت دینی ہے وہ اصلاح مذہب کی دعوت دینی ہے، دھرم پریورتن کی نہیں۔ وہ دھرم جب اس کی اصلاح ہو جائیں گی، جو بگاڑ آ گیا تو خود بخود وہ حق کو قبول کرے گا۔ تو ہم نے ٹارگیٹ یا اپنے زبان سے دھرم پریورتن کو نہیں کہنا ہے، بلکہ ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جو بگاڑ آ گیا ان کے اندر اس کو دور کرنے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے نیک کاموں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے اندر جو بھی اچھے کام چل رہے ہیں ان کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، جیسے رشوت خوری ہے، شراب خوری ہے، خواتین پر ظلم و ستم ہے، صحت و صفائی کا معاملہ ہے، خواندگی کا لٹریسی کا معاملہ ہے۔ تو ایسے کاموں میں ہم نے دیگر تنظیموں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام انسانیت کا خیر خواہ ہے، یہ رب العالمین کا دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ان تک پہنچیں گی۔ اس کے بعد میں ہے خدمت خلق کے ذریعے دعوت ہم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ چونکہ یہاں پر کیڈر بیٹھا ہے اور وہ یہ خدمت خلق کا کام انجام لیتا ہے، اس کا بھی ایک بہت پازیٹیو اثر ہمارے برادران وطن تک پہنچتا ہے۔ گزشتہ جو کووڈ کے دوران اور جو بھی ہماری خدمات انجام دی گئی، اور ابھی بھی جو سیلاب آیا اس میں جو خدمات انجام دی گئی، اس کے بہت مثبت اثرات ماشاءاللہ پڑ رہے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے مثبت دعوت دینی چاہیے۔ مثبت ہم تک ہمارا علم، ہمارا مطالعہ جتنا ہے وہ پازیٹیولی ہم نے پیش کر دینا چاہیے، نگیٹو چیزوں کو ہم نے یہ کر دینا چاہیے، دور کر دینا۔ اس کے بعد غلط فہمیاں دور کرنے کی ہم نے تیاری کرنا چاہیے۔ برادران وطن کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، تو ہم نے مطالعہ کرنا چاہیے کہ کون سی غلط فہمیاں ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے، اس کے جوابات کون سے دیے جائے۔ تو اس کا بہت سارا لٹریچر ماشاءاللہ تحریک کے پاس میں ہے، مکتب کے پاس MMI کے پاس میں ہے، وہ لٹریچر خرید کر ہم نے اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جامع تصور پیش کیا جائے، اسلام کا جامع تصور پیش کیا جائے جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو اور لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہو۔ پھر یہ کہ ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ دعوتی نقطہ نظر سے ہم نے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے پس منظر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نرمی سے بات کرو کر کے۔ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پھر دعوتی طریقہ کار وہاں سے ہم کو مدد ملے گی۔ اور یہ ہے کہ انبیاء کرام کا دعوت کا طریقہ کیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت دی، اور ان کا طریقہ یہ قرآن مجید کی سورہ نوح میں آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا گیا کہ میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، چپ کے بھی سمجھایا۔ تقریباً 950 سال دعوت دی۔ تو یہ طریقے الحمدللہ قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو اس میں ہم جو ماہانہ رپورٹ درج کرتے ہیں اس میں شیخ نمبر 1 میں ہی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں کہ انفرادی ملاقاتیں سب سے بیسٹ طریقہ، جو فطری طریقہ ہے دعوت کا، وہ ہے انفرادی ملاقاتیں، 1 to 1 ملاقاتیں کرنا، اسی نیت سے نکلنا اپنے گھر سے اور ایک سے ملاقات کر کے ان کو توحید، رسالت، آخرت یہ سمجھانے کی کوشش کرنا۔ پھر دوسرا ہے اجتماعی ملاقاتیں، ہم وفود کی شکل میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو وہی پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا نا قل لا الہ الا اللہ، تو وہ ایک اجتماع لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس طریقے سے ہم جماعتی وفود میں آس پاس لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے خاندانی روابط، ہم نے برادران وطن سے خاندانی ربط رکھنا چاہیے، فیملی کا، ان کے فیملی کا ہمارے گھر آنا، ان کی فیملی کا، پھر یہ کہ ان کے سکھ دکھ میں کام آنا، خیر ان سے کمیونیکیشن کرنا، وہ ساری چیزیں۔ پھر یہ کہ طریقہ کار کے اندر جو ہمارے جدید میڈیا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی جدید میڈیا، ویب سائٹ، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام وغیرہ کا ہم استعمال کر کے اب کل پرسوں آپ نے اس کے اندر سنا ہے کہ امریکہ کے اندر بڑے پیمانے پر ان ذرائع کا استعمال کر کے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان ذرائع کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ مہاراشٹر میں خاص طور سے اسلامک انفارمیشن سینٹر
قائم ہے، جس کا ٹول فری نمبر ہے 1800572300 1800 پھر 572 آخر میں 3000۔ یہ اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی میں ہے۔ ہمارے برادران وطن کو یہ نمبر دینا ہے کہ ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جو بھی معلومات پوچھنا ہے وہ اس ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہم ملاقات کے لیے جائیں، ہم اگر ان کا جواب نہ دے سکے تو آگے کے لیے ہم یہ نمبر ہمارے برادران وطن کو دے تاکہ وہ ان تک اپنی بات پہنچا سکے۔ اور آخری چیز یہ کہ سب سے بڑی دعوت کا مؤثر ذریعہ ہے اپنا کیریکٹر، اپنا کردار۔ ہمارا کردار جو ہے عین اسلام کے مطابق ہو تاکہ ہم اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنے۔ اس کے بعد میں آخری حصے پر آ رہا ہوں کہ انبیاء اکرام کے بعد میں صحابہ اکرام کا دعوت کا کیا طریقہ تھا۔ آپ تمام یہی کو پتہ ہے کہ جس طرح کسی آدمی کو کہیں سے امرت مل جائے یا آب حیات مل جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ لپک کر خود پیے گا، اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچے کو، اپنے رشتہ داروں کو پلانے کی کوشش کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ آب حیات پینے کے بعد میں کبھی نہیں مروں گا، یہ امرت اگر میں پی لیتا ہے تو میں کبھی نہیں مروں گا۔ رفقائے محترم، ٹھیک یہی کیفیت اس وقت پیش آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر اٹھے اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، اور لوگوں نے اس وقت میں اس کو سمجھا، اور جب اسلام قبول کیا تو اس کی کیفیت، ایمان کی کیفیت اس آب حیات سے بھی بہت زیادہ قیمتی بن گئی، اور انہوں نے اسی طریقے سے تقسیم کرنا شروع کر دیا جس طریقے سے لوگ آب حیات، یعنی اگر آب حیات مل جائے تو اس کی جو اہمیت ہے اس سے زیادہ اہمیت اس کی جانی اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ رفقائے محترم، دراصل مومن کی زندگی ایک چراغ کی مانند ہے۔ چراغ کیا کام کرتا ہے؟ ماحول کو روشن کر دیتا ہے، یہ اس کی عین فطرت ہے چراغ کی، اور چراغ کی فطرت اندھیرے کو دور کرنا، روشنی پھیلانا، یہ اس کی فطرت ہے۔ عین ایمان والے کی بھی فطرت یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے نور سے ساری دنیا کو آباد کر دے۔ پھر یہ کہ میں کچھ صحابہ کرام کی مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے دعوتی کام کیا تو کئی بڑے گھرانوں کے لوگ ایمان لائے، جس میں خصوصاً حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن اوس، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت طلحہ، انہوں نے ایمان لایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھ پر۔ اور ایک مشہور صحابی آپ جانتے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ایمان لایا اور پھر لوگوں کفار کے مشرکین نے ستانا شروع کیا تو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس وفود میں، ہجرت کرنے والے وفود میں یہ حضرت جعفر بن طالب شریک تھے۔ وہاں پر گئے حبش کے اندر، لیکن مشرکین کو معلوم پڑا کہ وہاں ہجرت کر کے گئے، ان سے پہلے یہ پہنچ گئے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس تک پہنچ گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ ہمارے یہاں سے لوگ آئے، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے ایک نیا مذہب لے کر آیا ہے، وہاں پر فساد برپا ہو رہا ہے مکہ کے اندر، اور یہ ہمارے قیدی ہے، ان کو ہمارے پاس واپس کر دو کر کے۔ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ بہت سمجھدار تھا، اس نے پوری تحقیق کے لیے مسلمانوں کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور ان کی بات سنی۔ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے اتنا زبردست اسلام کا دعوت پیش کی کہ سارے لوگ متاثر ہوئے۔ وہ جو بادشاہ ہے اس نے آخر میں یہ کہہ دیا، وہاں کے وہ جو مشرکین آئے تھے ان کو لینے کے لیے واپس کر دیا کہ مجھے یہ لوگ حق پر معلوم ہوتے ہیں، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ رفقۂ محترم، اس کے بعد حضرت مسعود بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں اشاعت کا جب کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیج دیا اور قرآن کے تعلیم کو عام کیا۔ انہوں نے وہاں پر سال بھر دعوت کا کام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں نے ایمان لے کر آئے، اور اوس و خزرج جو مشہور ہے، جو دو گھرانے تھے مدینہ کے اندر، آپس میں ہمیشہ لڑتے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور وہ ماحول بنا کہ جب ہجرت کے موقع پر ویلکم کرنے والے، ان کا استقبال کرنے والی وہاں پر ٹیم موجود رہی، تو یہ دعوت کے کام کا ہی نتیجہ تھا۔
اور اس کے بعد نمبر 3 ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب نبوت کے 12ویں سال مصعب بن امیر کی دعوت، جو حضرت معاذ بن جبل نے اسلام قبول کیا ان کی دعوت سے، تو پھر غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا اور وہاں پر انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا، وہاں پر شب و روز ان کے اندر گزارے. پھر یہ ہوا کہ یمن والے ظاہر اور باطن دونوں میں بدل گئے، انقلاب آیا اور وہ ساری بستی کی بستی ایمان والی ہوگی. رفقۂ محترم، یہ دعوت کا کام، دعوت اللہ، یہ فرض منصبی ہے، امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے. ہم کو تا حیات زندگی بھر یہ کام دعوت دیتی رہنی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.